أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا کلاسز رمضان المبارک اسپیشل درس نمبر 8 ہے۔ درس کی ابتدا سے پہلے آپ تمام ناظرین، تمام طالبات گرامی کی خدمت میں ایک عرض پیش کرنا ہے کہ مسلسل ماہ رمضان المبارک زہرا کلاسز کے زیر اہتمام کلاسز چل رہی ہیں اور ہر درس آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس درس سے 5 سوالات آپ حضرات سے پوچھے جا رہے ہیں، تو آپ تمام ناظرین، سامعین، طالبات گرامی ان سوالات کے جواب لکھ کر کے زہرا کلاسز کے ایڈمن کے نمبر پر ارسال کریں۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں ذاکر اہل بیت سیدہ صبیحہ زہرا صاحبہ مقیم ممبئی کا، کہ جنہوں نے درس سے بہت ہی بہترین سوالات نکالے ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ پروردگار عالم ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور انہیں اجر کثیر عنایت کرے۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ ہم درس کے جانب چلتے ہیں۔ آج ہم جس سورہ مبارکہ پڑھیں گے قرآن کریم کا بڑا مختصر سورہ، جس کی 3 آیتیں ہیں، سورہ مبارکہ کوثر ہے۔ سب سے پہلے سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ کوثر قرآن کریم کا 108واں سورہ ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے۔ یہ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ ہے۔ سورہ کوثر کا شان نزول، اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں ملتا ہے کہ عاص بن وائل نے جب مشرکین کے سرداروں میں سے تھا رسول اللہ سے مسجد الحرام سے نکلتے وقت ملاقات کی اور کچھ دیر آپ سے باتیں کرتا رہا۔ قریش کے سرداروں کا ایک گروہ مسجد میں بیٹھا ہوا انہیں ان کے دور سے اس منظر کو دیکھا۔ جس وقت عاص بن وائل مسجد میں داخل ہوا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو کس سے باتیں کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اس ابتر شخص سے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب دیکھ کر کہا، اس ابتر شخص سے۔ اس نے اس تعبیر کا اس لیے انتخاب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور عرب ایسے آدمی کو جس کی کوئی بیٹا نہ ہو ابتر کہا کرتے تھے، جس پر یہ سورہ نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی نعمتوں اور کوثر کی بشارت دی۔ ان کے دشمنوں کو ابتر کہا، یعنی یہ سورہ اس وقت نازل ہوا ہے کہ جب عاص بن وائل جو مشرکین کے سرداروں میں سے تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد الحرام سے نکلتے وقت ملاقات کی تو کچھ دیر آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ قریش کے سرداروں کا ایک گروہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے عاص بن وائل اور رسول خدا کی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا۔ اس منظر کو جب دیکھا تو عاص بن وائل سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس ابتر سے۔ جبکہ عرب والوں کا کیا تھا کہ اگر کسی کا بیٹا، یہ ابتر کس وقت کہا گیا؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جناب عبداللہ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اور عرب ایسے آدمی کو جس کا بیٹا نہ ہو اسے ابتر کہا کرتے تھے۔ تو رب کائنات پروردگار عالم نے اس سورے کو نازل کیا، بہت سی نعمتیں اپنے نبی خاص کو دی اور کوثر کی بشارت دی، اور ان کے دشمن کو ابتر کہا۔
चुनांचे जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दो बेटे थे, एक कासिम दूसरे ताहिर जिन्हें अब्दुल्लाह भी कहते हैं। दोनों ही मक्के में दुनिया से चल बसे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के कोई बेटा न रहा। इस बात ने कुरैश के बदख्वाहों की ज़बानें खोल दी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहने लगे। यानी इस सूरे की शान नुज़ूल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की समझ में आ गई होगी सामाईन नाज़रीन तालिबात गिरामी कि ये आयत कब नाजिल हुई है। जब आस बिन वाइल ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद में अबतर कहा, तो अबतर जब कहा तो खुदावंद आलम ने इस सूरे को नाजिल करके सिर्फ सूरा नहीं भेजा बल्कि बहुत सारी नेमतें और कौसर की बशारत भी दी और इनके दुश्मन को अबतर कहा। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दो फर्जंद थे और दोनों मक्के में दुनिया से चल बसे। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नेमत के तौर पर रहमतों के तौर पर कौसर की बशारत दी और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो बीवी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन है, इनके आगोश मुताहर में दिया जिनकी नस्ल क़यामत तक बाक़ी रहेंगे। सूरे कौसर की फ़जीलत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो भी इस सूरे को पढ़ेगा अल्लाह ताला इसे जन्नत की नहरों से सैराब करेगा और हर कुर्बानी की तादाद में जो अल्लाह ताला के बंदे ईद कुर्बा के दिन करते हैं और इसी तरह वो कुर्बानियाँ जो अहले किताब और मुशरिकीन देते हैं इन सब की तादाद के बराबर इसको अज्र देगा। कितने बेहतरीन अज्र खुदावंद आलम दे रहा है कि अगर कोई इस शख्स इस सूरे की तिलावत करता है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस सूरे को पढ़ेगा, मुख्तसर सा 3 आयतों का सूरा है, कोशिश करना है दर्स को सिर्फ सुनना नहीं है, इस पर अमल करना है। 3 आयतों का सूरा है और आप चाहें तो अपनी नाफिल, अपनी मुस्तहब या अपनी वाजिबात नमाज में किसी एक नमाज में इस सूरे की तिलावत करें तो इससे अल्लाह ताला जन्नत की नहरों से सैराब करेगा। और हर कुर्बानी की तादाद में जो अल्लाह ताला के बंदे ईद कुर्बा के दिन करते हैं और इसी तरह वो कुर्बानियाँ जो अहले किताब और मुशरिकीन देते हैं इन सब की तादाद के बराबर इसको अज्र मिलेगा। यानी ये कुर्बानियाँ कितनी अजीम है तालिबात गिरामी नाज़रीन सामाईन कि हम इसे सोच नहीं सकते हैं कि ये ईद कुर्बानियाँ सिर्फ यानी बल्कि पूरी कायनात में ईद कुर्बानी के दिन कुर्बानियाँ दी जाती हैं और इसी तरह अहले किताब और मुशरिकीन भी अपने कुर्बानियाँ देते हैं। उनकी कुर्बानियों की तादाद के बराबर खुदावंद आलम अज्र देगा, उसे देगा जो इससे सूरे की तिलावत करेगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स फ़राइज़ या नवाफ़िल में इस सूरे की तिलावत करेगा इसे क़यामत के दिन हौज़ कौसर नसीब होगा और दरख्त तूबा के साए में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम नशीन होगा। तो कितनी बेहतरीन अजर खुदावंद आलम दे रहा है कि सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स फ़राइज़ यानी अपनी वाजिबात या नवाफिल यानी अपनी मुस्तहबात नमाज़ों में इस सूरे की तिलावत करेगा तो खुदावंद आलम रोज़े क़यामत हौज़ कौसर नसीब होगा और दरख्त तूबा के साए में अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम नशीन होगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि सूरह कौसर की तिलावत अपनी वाजिबात या अपनी मुस्तहबात नमाज़ों में पढ़ें ताकि परवरदिगार आलम इस सूरह की तिलावत के सदक़े में ये तमाम नियमतें हम सबको नसीब करें इंशाअल्लाह। और आप लोग कोशिश करिएगा माह रमज़ानुल मुबारक में कसरत से सूरह की तिलावत करें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें, कसरत से दुआएं मांगें क्योंकि ये
بابرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں کو مانگنا ہے، کیونکہ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے استغفار اور دعا کرو، کیونکہ دعا تم پر سے بلاؤں کو دور کر دیتی ہے اور استغفار تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو تمام طالبات گرامی کوشش کریے گا کہ کثرت سے دعا اور کثرت سے استغفار کریں، تاکہ دعا کے ذریعے دنیا کی بلاؤں سے محفوظ رہیں اور استغفار کے ذریعے خدا ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ سورہ کوثر کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصلی لربک ونحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ابتر رہے گا۔ یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصلی لربک ونحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، اور بے شک یقیناً آپ کا دشمن ابتر رہے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل قیامت تک انشاءاللہ باقی رہیں گی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزند امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف پردہ غیب میں رہ کر کے آج بھی ہماری اور آپ کی ہدایت کر رہے ہیں، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل کرے اور ہم سب کو ان کے امام انصار میں شمار کرے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 8ویں دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ 8ویں دن تم کو 60,000 عابدوں اور 60,000 زاہدوں کا ثواب دے گا، یعنی 60,000 عابدوں، ایک دو کی عبادت نہیں بلکہ 60,000 عابدوں یعنی عبادت گزاروں کا اور 60,000 زاہدوں کا ثواب دے گا۔ کسے دے گا؟ جس کا روزہ خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ تو کوشش کرنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے روزے کی حفاظت کریں، اپنے اعضاء اور جوارح سے اپنے روزے کو محفوظ رکھیں۔ کیوں رکھیں؟ کیونکہ ماہ رمضان میں روزے اور روزے دار کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت بیان کرتے ہیں تاکہ بات بھی واضح ہو جائے گی، اور روزے دار کی فضیلت تمام طالبات گرامی، تمام سامعین، تمام ناظرین کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے سوال کیا کہ اے خدا میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، تجھ سے گفتگو کرتا ہوں، تو کیا کوئی اور بھی ہوگا جو تجھ سے گفتگو کرے گا؟ یعنی جناب موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ نبی ہے، اللہ سے گفتگو کرنے والے نبی ہے۔ اور جناب موسیٰ جب اللہ سے باتیں کرتے تھے تو خداوند عالم سے سوال کیا کہ اے خدا میں تجھ سے گفتگو کرتا ہوں، کیا میرے علاوہ بھی کوئی ہے جو تجھ سے گفتگو کرے گا؟ تو خداوند عالم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ ایک ایسی امت ہوگی کہ اے موسیٰ جب تم مجھ سے گفتگو کرتے ہو تو تمہارے اور میرے درمیان میں 70 حجابات ہوتے ہیں، لیکن اے موسیٰ وہ ایسی امت ہوگی کہ جب وہ روزہ افطار کے وقت میں آئے گی، روزہ افطار کرے گی تو اس کے اور میرے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، اور وہ جو بھی دعا مانگے گے میں اس کی دعا کو مستجاب کروں گا۔ یعنی طالبات گرامی آپ اگر تھوڑا سا سوچیں کہ اگر ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں تو خداوند عالم کتنا اجر دے رہا ہے، کہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ جب یہ امت روزہ دار جب یہ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کے اور میرے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، جبکہ تمہارے اور میرے درمیان 70 حجابات ہوتے تھے، اور جب یہ دعا مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو مستجاب کر لیتا ہوں۔ تو میں نے اسی لیے مولا کائنات علیہ السلام کی حدیث یہاں پر کوٹ کی ہے کہ آپ لوگ دعا اور استغفار کریں تاکہ اللہ دعاؤں کے ذریعے بلاؤں سے محفوظ رکھے اور استغفار کے ذریعے ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا پروردگار عالم چاہتا ہے ایسا روزہ رہے ہمارا، جیسا خداوند عالم
عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ماہ رمضان المبارک کے 8ویں دن کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم ارزقنی فی رحمت الایتام واطعام الطعام وافشاء السلام وصحبت الکرام وبطولک الیا ملجا العاملین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ مجھے اس مہینے میں توفیق عطا کر کے یتیموں پر مہربان رہوں اور لوگوں کو کھانا کھلاتا رہوں اور کھلے دل کے ساتھ سب کو سلام کہنے اور شرافہ کے مصابحت کی توفیق عطا کر اپنے فضل سے اے آرزومندوں کی پناہ گاہ۔ یعنی آج کے دن ہم پروردگار عالم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے اس مہینے میں کہ ہم یتیموں پر مہربان رہوں، یعنی یتیموں پر رحم کروں۔ اور آپ جانتے ہیں یتیموں پر رحم کرنا کتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے شفقت کے ساتھ میں اور یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آئے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی تیزی سے قبول ہوتا ہے۔ تو ہم آج کے دن خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ صرف ماہ رمضان المبارک میں نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی ہمیں توفیق عطا کر کے ہم یتیموں پر مہربان رہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں کھلے دل کے ساتھ سب کو سلام کہنے اور شرافہ کے مصابحت کی توفیق عطا کر اپنے فضل سے اے آرزو مندوں کی پناہ گاہ سلام کرے۔ یعنی سلام کیا پہل دل سے تکبر کو دور کر دیتا ہے، اگرچہ ہم چھوٹے کو ہی سلام کیوں نہ کریں، اگر یہ پہل یہ عمل ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو خداوند عالم ہمارے سینوں سے تکبر کو دور کر دے گا، کیونکہ سلام کرنے والا جب پہل کرتا ہے تو وہ اپنے پہل میں اپنے سینے سے تکبر کو نکال دیتا ہے، جو کہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اگر خدا نخواستہ سینے میں تکبر آ جائے تو انسان مغرور کہلاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہم سب کو سب سے پہلے سلام کرنے کی توفیق عطا کرے، بعد میں کلام کریں۔ تو اس ماہ رمضان المبارک میں ہم اس درس سے سیکھتے چلیں گے کہ خداوند عالم سے دعائیں کرتے رہیں گے اور اپنے اندر اپنے کردار میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور دعا بھی کرتے رہیں گے کہ پروردگار عالم ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما اور ہمارے سینوں کو کشادگی عطا فرما، ہمارے سینوں سے حسد، بغض، کینہ، تکبر جیسی بیماریوں کو دور دفع فرما، ہم سب کو ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے درس کے دوسرے جانب چلتے ہیں، جو کہ ہم روزانہ ماہ رمضان کے روزے کے احکام بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم احکام میں بیان کرتے ہیں روزے کا کفارہ۔ مسئلہ نمبر 2052، ماہ رمضان کے روزے سے مربوط کفارے 4 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، جن کی آئندہ مسائل میں وضاحت کی جائے گی۔ یعنی جو روزے کو جان بوجھ کر کے توڑتے ہیں ان کے لیے 4 کفارہ ہے جو انشاءاللہ آئندہ مسائل میں وضاحت کی جائے گی، صرف یہاں پر چھوٹی چھوٹی سی تشریح کر دی جاتی ہے۔ کفارے کی پہلی قسم ماہ رمضان میں جان بوجھ کر افطار کرنے کا کفارہ۔ مسئلہ نمبر 2054، ماہ رمضان المبارک کے روزے کو جان بوجھ کر ترک کرنے کے کفارے میں انسان ایک غلام آزاد کرے یا اس دستور کے مطابق جو آئندہ مسائل میں بیان کیا جائے گا 2 مہینے روزہ رکھے یا 60 فقیروں کو سیر کرے یا ان میں سے ہر ایک کو ایک طعام تقریباً 750 گرام طعام یعنی گیہوں یا جو یا روٹی یا اس طرح کی چیزیں دے۔ چنانچہ اس کے لیے ممکن نہ ہو تو جتنی مقدار فقراء کو ممکن ہو ایک مطعام دے، اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو استغفار کریں۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ان 2 صورتوں یعنی صدقہ اور استغفار میں جب اس کے لیے قدرت حاصل ہو کفارہ دے یا اسے کامل کرے۔ یعنی ایک وہ شخص جس نے جان بوجھ کر کے روزے کو توڑا ہے تو اس کے لیے جو کفارہ
کفارہ بیان کیا گیا ہے، ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے روزہ رکھے یا 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، 60 فقیروں کو سیر کرے، یا ان میں سے ہر ایک کو ایک مطعم تقریباً 750 گرام ہر فقیر کو دے، چاہے گیہوں ہو، جو ہو، روٹی ہو یا اس طرح کی چیزیں دے۔ لیکن اگر ممکن نہیں ہے، ابھی حال میں ممکن نہیں ہے، تو جتنا ممکن ہے اتنا فقیر کو دے، ایک مطعم دے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو استغفار کرے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ ان 2 صورتوں یعنی صدقہ اور استغفار میں جب اس کے لیے قدرت حاصل ہو جائے، یعنی آج نہیں ہے اور 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 1 سال کے بعد جب یہ قدرت حاصل ہو جائے گی تو وہ کفارہ دے گا اور اسے کامل کرے گا۔ درست ہے؟ جو شخص 2 مہینہ ماہ رمضان المبارک کے کفارے کے روزے رکھنا چاہتا ہے، لازم ہے کہ ایسے وقت شروع نہ کرے کہ 1 مہینہ اور 1 دن کے دوران عید قربان کہ اس دن روزہ حرام ہے، یا جیسے ماہ رمضان کے کہ جس کا روزہ واجب ہے واقع ہو، یعنی جس کے اوپر ماہ رمضان المبارک کے جس نے جان بوجھ کر کے روزے کو توڑا ہے اور کفارے کے عوض میں اسے 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھنا ہے، تو اسے ایسا مہینہ نہیں چننا چاہیے کہ جس میں 1 دن روزہ رکھنے کے بعد دوسرے دن عید قربان آ جائے یا ماہ رمضان المبارک کا روزہ واپس میں آ جائے۔ ایسا مہینہ نہیں، بلکہ وہ مہینہ چنے جس میں عید قربان یا عید فطر نہ پڑے، کیونکہ اس دن کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 2057، جس شخص پر پے در پے روزہ رکھنا لازم ہے، اگر اس کے دوران بغیر کسی عذر کے 1 دن روزہ نہ رکھے تو لازم ہے کہ روزوں کو پھر سے شروع کرے، یعنی جس کے اوپر یہ کفارہ ہے کہ اسے 2 مہینہ پے در پے روزہ رکھنا ہے، تو اس شخص کو اس روزے کے دوران بغیر کسی عذر کے 1 دن بھی اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ روزوں کو پھر سے شروع کرے گا، یعنی جتنا رکھ چکا ہے اسے کاؤنٹ نہیں کرے گا، پھر سے شروع کرے گا اور وہاں سے روزے کو اپنے کاؤنٹ کرے گا 2 مہینے تک۔ ٹھیک ہے؟ اگر ان روزوں کے درمیان جنہیں پے در پے رکھنا لازم ہے کوئی عذر جیسے بیماری، حیض یا نفاس یا ایسا سفر پیش آئے جو کرنے پر مجبور ہو، تو عذر کے برطرف ہونے کے بعد روزوں کو دوبارہ شروع کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ عذر برطرف ہونے کے بغیر فاصلے کے بقیہ روزے بجا لائے۔ لیکن اگر انسان اپنی اختیار سے خود کے لیے عذر فراہم کرے، مثلاً وہ عورت جس نے جان بوجھ کر دوا کے ذریعے خود کو حائض کیا ہے، لازم ہے کہ دوبارہ روزوں کو پھر سے شروع کرے گی۔ تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں۔ اگر ان روزوں کے درمیان جنہیں پے در پے 2 مہینہ روزہ رکھنا ہے، اگر ان روزہ رکھنے والوں کے پاس کوئی عذر آ جائے، مثلاً بیمار ہو جائیں تو بیماری میں یا عذر آ جائے گا تو جتنے دن بیمار رہیں گے اتنے دن روزہ نہیں رکھیں گے، یا وہ خواتین جو حیض یا نفاس کی حالت میں، یا وہ مسافر جن کے لیے سفر درپیش آ گیا لیکن مجبوری تھی سفر کرنا، تو ان کے لیے ہے کہ وہ سفر پر جائیں، یا وہ بیمار انسان یا حیضہ عورت یا نفاسی عورت۔ ٹھیک ہے؟ ان کے لیے عذر ہے۔ جب یہ عذر ختم ہو جائے گا تو یہ بغیر کسی فاصلے کے، یعنی اس سے پہلے جو مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے عذر کو لا رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پھر سے شروع کرے گا، لیکن یہاں پر عذر اگر موجود ہے، مثلاً بیمار ہے، حیض ہے، عذر کے برطرف ہو جانے کے بعد روزے کو دوبارہ شروع کریں گے، جہاں سے روزہ چھوڑا تھا وہاں سے روزے کو پکڑ لیں گے۔ لیکن اگر وہ خواتین، وہ انسان جو اپنے اختیار سے خود کے لیے عذر فراہم کرے، مثلاً وہ عورت جس نے جان بوجھ کر کے دوا کے ذریعے خود کو حائض کیا ہے، لازم ہے کہ دوبارہ روزوں کو پھر سے شروع کرے، یعنی جس نے جان بوجھ کر کے دوا کے ذریعے سے حائض ہوئی ہے تو ان کے لیے ہے کہ وہ دوبارہ پھر سے روزے کو شروع کریں گے۔ لیکن جن کے لیے عذر ہے، جیسے بیمار، حیض، نفاس یا ایسا سفر جو پیش آیا جو مجبوری میں کرنا تھا، تو ان کے لیے ہے کہ جب یہ عذر برطرف ہو جانے کے بعد روزوں کو دوبارہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں
जहाँ से उन्होंने रोज़े को छोड़ा था। लेकिन जो जानबूझ करके करेगा उसके लिए लाजिम है कि वो फिर से दोबारा अपने रोज़े को वहाँ से शुरू करे जहाँ से उसने छोड़ा था, वहाँ से नहीं बल्कि शुरू से इब्तिदा करेगा। ठीक है, जितने रोज़े रखे हैं वो रोज़ा शुमार नहीं होगा। जिस शख्स के लिए एक दिन रोज़े के कफ़ारे में 60 फ़कीर को खाना खिलाना लाजिम है, अगर 60 फ़कीर ना मिल सके तो 60 फ़कीर के बदले 60 से कम फ़कीर को ज़्यादा खाना खिलाने पर इत्तेफा नहीं कर सकता है। मजमूई तौर पर 60 हो जाए मसलन जायज़ नहीं है कि 30 अफराद में से हर एक को दोमो ताम देकर इस पर इत्तेफा करे, लेकिन फ़कीर के अहलो अयाल में से एक के लिए अगरचे नाबालिग हो एक मुद इस फ़कीर को दे सकते हैं, और फ़कीर भी अपने अहलो अयाल की वकालत या विलायत में अगर नाबालिग हो ले सकता है। अगर 60 फ़कीर को तलाश नहीं कर सकता, मसलन सिर्फ 30 अफराद हों, तो इनमें से हर एक को 2 मुत्ताम दे सकता है, और एहतियात वाजिब की बिना पर जब भी आइंदा मज़ीद 30 फ़कीर मिल जाए तो इन्हें एक मुत्ताम दे। यानी पहला कफ़ारा, दूसरा कफ़ारा, ये तीसरा कफ़ारा है कि 60 फ़कीरों को खाना खिलाना। अब जिसने जानबूझ करके रोज़े को तोड़ा है वो 60 फ़कीरों को खाना खिलाए। अब अगर उसे 60 फ़कीर नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ 30 ही मिल रहे हैं, तो वो 30 फ़कीरों पर इत्तेफा करे, और मजमूई तौर पर मसलन जायज़ नहीं है कि 30 अफराद में से हर एक को 2 मुत्ताम दे दे, लेकिन जो फ़कीर के अहलो अयाल हैं अगरचे नाबालिग है तो उनको उसके लिए है कि अगर हम फ़कीर की तादाद नहीं तलाश कर पा रहे हैं, हमें फ़कीर नहीं मिल पा रहा है, तो हम 30 फ़कीर को 2 मुत्ताम दे करके इत्तेफा करेंगे। लेकिन एहतियात वाजिब की बिना पर जब भी आइंदा मज़ीद 30 फ़कीर मिल जाएं तो एक एक मुत्ताम इन्हें देना होगा। मसलन 30 फ़कीर को हमने 2 मुत्ताम दिया, लेकिन जब आइंदा साल एहतियात वाजिब की बिना पर हमें 30 फ़कीर और मिल जाएं तो एक एक मुत्ताम उन्हें देना होगा। माह रमज़ानुल मुबारक के 8वें दिन की नमाज अल्लामा मजलिसी ने ज़ादुल माद में माह रमज़ानुल मुबारक के इन खुसूसी नमाज़ों को लिखा है। शब 8 6 रकत नमाज है, मासरत, शब 8 2 रकत नमाज है। हर रकत में बाद सूरह हमद 10 मरतबा सूरह तौहीद पढ़े, सलाम के बाद 1000 मरतबा सुबहानल्लाह पढ़े। यानी 2 रकत नमाज है, हर रकत में सूरह हमद के बाद 10 मरतबा सूरह तौहीद पढ़े, सलाम के बाद 1000 मरतबा सुबहानल्लाह पढ़े। परवरदिगार आलम से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस छोटी सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल करे इंशाअल्लाह। जो लोग इस दर्स में आ रहे हैं, दर्स को सुन रहे हैं, वीडियो को आगे शेयर कर रहे हैं, परवरदिगार आलम उन सब के तौफीक़ात में इजाफ़ा करे और अल्लाह इस अमल कलील पर अजर कसीर इनायत करे। परवरदिगार आलम तमाम तालिबात गिरामी, तमाम सामाईन, तमाम नाज़रीन की तमाम आमाल को अपनी बारगाह में कबूल करे। माह रमज़ानुल मुबारक में हम सब को वाजिबात अदा करने, मुहर्रमात से बचने की तौफीक इनायत करे। परवरदिगार आलम से दुआ है खुसूसन मौलाना कर्रार खान क़दीरी के हक़ में कि इलाही इनके तमाम मेहनतों का अज्र परवरदिगार आलम इन्हें अज्र कसीर इनायत करे। और खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इनके तमाम जायज़ हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल करे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।